بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن زین له سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذہب نفسک علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ سورہ فاطر کی آیت 8۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا، افمن زین له سوء عملہ فرآہ حسنا، اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا، یعنی اس کی گمراہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کی گمراہی کا کیا ٹھکانہ، کہ جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ بس اے نبی، خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ یہ مضمون جو اس آیت میں ہمارے سامنے ہے، یہ مضمون اپنی جگہ ایک بڑی فکر مندی بھی لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن زین له سوء عملہ فرآہ حسنا، یعنی یہ جو ٹکڑا ہے اس آیت کا، کہ جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ ایک تو آدمی وہ ہوتا ہے جسے اپنے بگاڑ کا پتہ ہوتا ہے، جسے اپنی برائی کا احساس ہوتا ہے، جسے اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے، وہ اس کا ضمیر اسے ملامت کر کے اسے کبھی بھی راہ راست پر لا سکتا ہے۔ لیکن یعنی اس کا معاملہ صرف اتنا ہوگا کہ اس کی عادتیں بگڑی ہیں، اس کا ذہن نہیں بگڑا ہے، یعنی ذہن اس کا ٹھیک ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ ہاں بات تو ٹھیک غلط ہے جو میں کر رہا ہوں، اور بہرحال مجبور ہے اپنے نفس کے ہاتھوں، اپنے عادت کی بنیاد پر۔ اس کا معاملہ تو اس اعتبار سے کہ کسی نہ کسی وقت جو ہے وہ پلٹ سکتا ہے۔ لیکن جس شخص کا ذہن ہی بگڑ گیا ہو اور اس میں اچھے اور برے کی تمیز ہی باقی نہ رہی ہو اور گناہ کی زندگی اسے مرغوب اور اچھی لگتی ہو، اس کے لیے پسندیدہ وہ بن جائے جو خود نیکی سے گھن کھانے لگے اور بدی کو عین تہذیب و ثقافت سمجھنے لگے، جو صلاح و تقویٰ کو یعنی اس اعتبار سے اس چیز کو جو ہے وہ دقیانوسیت قرار دے دے اور فسق و فجور کو ترقی پسندی قرار دے دے، اختیار سمجھ کے اختیار کرے۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں، یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ ایسا آپ کو نظر نہیں آتا۔ دنیا میں یہ بات نظر آتی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کیا دقیانوسیت ہے، یہ کیا قدامت پسندی ہے، یہ کیا بے وقوفی کے کام ہے۔ دنیا کہاں جا رہی ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں اور تمہیں اس طرح یہ کام کرنے چاہیے، یعنی عام حالات کے اندر، عام معاملات کے اندر یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اپنے کاروبار کے معاملات میں کہتے ہیں لوگوں نے کیا کیا طریقے اختیار کر رکھے ہیں، کیسے کیسے بے ایمانی کے دھندے لوگوں نے سیکھ رکھے ہیں۔ آپ انہیں چکروں میں پڑے ہوئے، ایمانداری اور فلاح اور یہ سب اور آخرت اور خوف۔ ارے بھائی کاروبار تو کاروبار کے طریقے سے ہوگا، کاروبار کا طریقہ سب بے ایمانی کا طریقہ، یعنی یہ سمجھ رکھا ہے، یہ سوچ رکھا ہے۔ یا یہ بات کہ دنیا کے اندر وہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، کچھ نیکی بھی کر لی جائے، لیکن اصلاً دنیا تو آدمی کے لیے آسانی کی عائش کی جگہ ہے۔ بات ٹھیک ہے، اللہ کا معاملہ اس حد تک ہے، یہ اگر کہیں تو اتنا کر لیا، باقی اپنے ساتھ کام کیا جائے۔ تو کچھ لوگ تو اس طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات بتاتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے جو اپنے آپ کو درست سمجھ رہا ہو اس معاملے میں اور وہ اس کو اس طرح سے اختیار کر چکا ہو، تو ایسے شخص پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ وہ نصیحت کرنے والوں کو احمق سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ پاگل لوگ ہیں، انہیں بس ٹھیک ہے، انہیں کرنے دو، ان کو چھوڑو، ان کے حال پر رہنے دو، اور بس یہ مولوی اور فلاں اور اس اعتبار سے یہ، تو وہ کسی سمجھانے والے آدمی کی بات سن کر نہیں دیتا۔ تو ایسے آدمی کے پیچھے پڑنا بیکار ہے، یعنی لا حاصل ہے۔ اسے ہدایت دینے کی فکر میں اپنی جان بھلانے کے بجائے دائی حق کو ان لوگوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے جن کے ضمیر میں ابھی زندگی باقی ہو، جنہوں نے اپنے دل کے دروازے حق کی آواز کے لیے بند نہ کیے ہوں۔ تو ایک بات تو اس میں یہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ دوسرا ایک اور مضمون جو پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں، اور اس میں یہ بات بھی اس طرح سے آتی ہے کہ جس میں آدمی اپنے عمل کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل، سورہ کہف میں مضمون تھا، قل، آپ ان سے کہیے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے کون شخص جو ہے وہ سب سے زیادہ خسارے میں، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ دنیا میں جس کی ساری سعی و جہد جو ہے راہ راست سے ہٹی رہی،
اور وہ سمجھتا رہا کہ میں سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوں. یعنی اس راستے پہ چلا کہ جو اس نے خود ہی تجویز کر لیا تھا یا کسی اور نے اس کے لیے تجویز کر دیا تھا، لیکن اس نے قرآن و سنت سے رجوع نہیں کیا، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف نہیں دیکھا، اب وہ اسی پر مطمئن ہو گیا کہ بس ٹھیک ہے یہ کام کر رہا ہوں کافی ہے. اور پتہ چلا جب وہاں پر پہنچا تو یہ کام کچھ نتیجہ خیز نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ اسے حاصل نہیں ہوا آخرت میں. تو یہ جو انسان اس کو نیکی کو یعنی بدی کو نیکی سمجھ کے کرے، یعنی گناہ کو نیکی سمجھ کے کرے، یا ایسے کام کر لے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ نہیں لگایا ہے، اور پھر وہ باقی چیزوں کو جو ذمہ داری ہے اسے چھوڑ دے، اس کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ جو کیفیت ہے اس سے انسان کو ہر صورت میں بچنا ہے. اگر کبھی یہ چیز پیدا ہونے لگے تو اسے ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ کئی گناہ پر اس کی رغبت اسے اس کے لیے صرف نہ صرف یہ کہ اسے قابل قبول بنا دے، اور وہ اس کو جو ہے بس ٹھیک ہے آج کل تو ایسے ہی ہوتا ہے، یہی چلتا بس صحیح ہے، یعنی اس کا دل جو ہے اس پر مطمئن ہونے لگے تو معاملہ پھر اس کے لیے سمجھ لیجیے وہ اس منزل میں آ گیا کہ جس میں اللہ نے اس کا عمل اس کے لیے خوشنما بنا دیا. اللہ کا یہ قاعدہ ہے، قانون ہے، طریقہ ہے کہ جو جس راستے پہ جانا چاہتا ہے بالآخر وہی چیز اس کے لیے آسان اور پسندیدہ بن جاتی ہے. جب آدمی پہلی مرتبہ برائی کے اندر جاتا ہے تو اسے اس کا ضمیر ملامت کر رہا ہے، لیکن جب وہ اس کے اندر غرق ہو جاتا ہے تو اب اسے اسی میں مزہ آتا ہے، وہ اسی کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے. جسے کہتے ہیں گوگا کیڑا گو میں ہی رہتا ہے، اسے نکال کے مخمل پر رکھ دو وہ نکل کے پھر وہیں پر چلا جائے گا، یعنی اسی ماحول کے اندر وہ مست ہوگا. تو یہ چیزیں اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے. تو پھر یہ بات ساتھ ہی ساتھ بتائی ہے کہ ایسے لوگ بھی معاشرے کے اندر موجود ہیں، لہٰذا ان کی فکر چھوڑ دو، ان کے لیے اپنی جان مت گھلاؤ، بس اپنا کام کیے جاؤ. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، یعنی اللہ خود ان سے حساب لے لے گا، اللہ خود انہیں جو ہے سارے ان کی جو حرکتیں اس کا نتیجہ ان کے سامنے آ جائے گا. واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها كذلك النشور. وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی. مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح سے ہوگا، مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح سے ہوگا. ایک تو اللہ کی یہ قدرت اور اس کی نعمت کا معاملہ ہے، کیسے اللہ بارش برساتا ہے، اور انسان کے لیے وہی زمین جو ابھی کچھ نہیں کر رہی تھی، کوئی فصل اگانے کے لائق نہیں تھی، وہی فصل اگا رہی ہوتی ہے اور نباتات اس میں سے پھوٹ پڑتی ہیں. تو ایک تو اللہ کی یہ نعمت، بارش کے ذریعے جتنی بھی اسے حاصل ہوتی ہیں نعمتیں، اس کا ذکر ہو رہا ہے. دوسری طرف یہ بات کہ پھر یہ آخرت کے حوالے سے بھی ایک دلیل جو ہے وہ اس مقام پر جو ہے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ آخرت کا معاملہ بھی اسی طرح سے جیسے دنیا کے اندر تم دیکھتے ہو کہ اللہ کے ایک حکم کی بنیاد پر، اللہ کے ایک عمل کی بنیاد پر جو اس نے بارش برسائی اور یہ زمین جو ہے اس کے اندر سے جہاں جہاں جو جڑیں مردہ پڑی تھی نکل آئی، وہ ساری بیج جو ہے نکل آئے اور سب کچھ پانی کے پاس زمین پھول گئی، سب کچھ ہو گیا، زمین کی تہوں سے سر نکالنا شروع کر دیا بڑی بھی جڑی بوٹیوں نے اور لہلانے لگی. تو اسی طرح سے جو اللہ کا حکم ہوگا اور یہ سارے کے سارے انسان جو زمینیں مرے پڑے ہیں یہ سب نکال لیے جائیں گے. تو ان کا نکلنا بھی اسی طرح کا ہے. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو کوئی عزت چاہتا ہو، سنیے یہ مضمون کیا آ رہا ہے ہمارے سامنے، من کان یرید العزت، جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے. اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. رہے وہ لوگ جو اپنی بیہودہ چال بازیاں کرتے رہتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے. اس آیت میں جو بات اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہے، من کان یرید العزت، کون نہیں چاہتا عزت؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو عزت چاہتا ہے، من کان یرید العزت. یہ جو عزت کی بات ہے، ہر آدمی عزت چاہتا ہے، ذلت کون چاہتا ہے؟ یعنی اپنے ایک تو عربی زبان کا جو اس میں جو عزت کا مفہوم ہے وہ اس میں اس کی وسعت ہماری زبان سے زیادہ ہے. یعنی اس کے اندر جو ہے جس پر کوئی غالب نہ آئے، جیسے عزیز کا لفظ آتا ہے اسی سے نکلتا ہے نا، اسی سے اس مادہ اس کا نکلتا ہے. تو بنیادی طور پر یہ جو عزت انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں اسے اختیار بھی ہو اور اس کے پاس وہ دنیا میں عزت ملے، ذلت کے مقابلے میں بھی بولا جائے گا، تو یہ کون نہیں چاہتا؟ من کا ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے اور ذلت سے وہ بچ جائے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ عزت اور ذلت کا معاملہ کس کے اختیار میں ہے. تو یہاں پر پہلی بات کیا کہی کہ پہلی بات تو یہ سمجھ لو فللہ العزت جمیعا، کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، یا اللہ کی ہے یا اللہ کے اختیار میں ہے.
سورہ آل عمران میں مضمون گزرا، اس میں ہم نے پڑھا جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کہیے، قل آپ کہیے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات وہاں پر کہی، ارشاد فرمائی آپ کہہ دیجئے، یہاں پہ خود ہی کہیے اے اللہ، اللہم مالک الملک، اے اللہ جو ملک کا مالک ہے، جو ملک کا مالک ہے، بادشاہت کا مالک ہے، جسے چاہے ملک عطا فرمائے، بادشاہت عطا فرمائے، اور جسے چاہے واپس لے لے۔ اللہ تعالیٰ یعنی اس کا ہی اختیار ہے۔ تو اس میں جو بات آئی مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اب مالک ہے تو دے گا نا، مالک ہے تو دے گا، اور مالک ہے تو واپس لے لے گا، اللہ کا اختیار ہے۔ یعنی ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ایک طریقہ اس نے بنایا، اس کا ایک سسٹم اس نے بنایا، بتایا ہے کون سا طریقہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں تم ہی غالب رہو گے اگر مومن ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں۔ یعنی ظاہر غالب کیا بات ہے، غالب غلبہ جو ہے دنیا میں عطا فرما دے گا، شرط لگا دی، یہ ہے طریقہ اس کا، یعنی اس راستے سے آؤ، ایمان کے راستے سے۔ کیا اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ سورہ نور میں وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے عمل صالح کرے کہ اسی طرح انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے ان سے گزرے ہوئے لوگوں پہلے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا یہ طریقہ ہے۔ اب ایمان اور عمل صالح کو چھوڑ کر کوئی چاہے تو وہ الگ معاملات ہیں، وہ چیزیں انسان کے دنیا کا نظام چلانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ اس کے سپرد جو کام کر رہا ہے وہ اللہ کا اپنا کام ہے، لیکن جو اس طرح چاہتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے یہ کیا ہے۔ یعنی ہمارے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ جو چاہے کرتا ہے، اس کے معاملات الگ ہیں، اس اعتبار سے وہ بات زیر بحث اس وقت نہیں ہے۔ تو یہ جب اہل ایمان اپنی اصل حالت میں اصل کام پر موجود ہو، جب وہ اپنی ذمہ داری، یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرحلے کو کس وقت لے کر آتا ہے، کتنی تیاری کراتا ہے، کتنی تربیت ان کی کرتا ہے، جب وہ اس لائق ہو جاتے ہیں، جب اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں اللہ انہیں زمین پر غلبہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ طریقہ موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہمارے سامنے، اس کو بھی ہم دیکھیں تو بالآخر کیا ہے، غلبہ انہی کے حصے میں آتا ہے۔ ایک وقت لگتا ہے، تیاری ہے، تربیت ہے، مراحل ہے، لوگوں کے لیے بھی اس میں آزمائش کے مواقع ہیں، ساری چیزیں ہیں، مہلت مل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، بالآخر ان کے پاس آ رہی ہے، ملک ان کو مل گیا ہے۔ تو ایک بات جو تم مالک ہے تو دیتا ہے، اب اسی طرح سے کیا کہا، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، اس کا مطلب اس کا مالک بھی وہی ہے۔ جیسے کہ یہاں کہا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، اور یہ مضمون بھی اور مقامات پر بھی آیا، کہا من کان، یہ کیا عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں، یعنی مشرکین کے پاس، یہود و نصارہ کے پاس جانے کی بات کی تو کیا کہا کہ یہ کیا اس کی طلب میں جاتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے، اللہ کے پاس ہے۔ تو یہاں بھی وہ مضمون سامنے آیا، لیکن یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس عزت کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ یہاں پر ہمیں اس نے اللہ تعالیٰ نے بتایا کس راستے سے یہ ملے گی، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیسے حاصل ہوگی ہے۔ تو یہاں پر فرما دیا کہ جو کوئی عزت چاہتا ہے اور سبھی چاہتے ہیں، تو اس معاملے میں انہیں معلوم پہلی بات کیا ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا عزت دے گا، اسے چاہے گا ذلیل کر دے گا، تو اللہ کے پاس ہے، اس کا اختیار ہے، اس کا اختیار ہے۔ اب وہ بیان کر رہا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے، یصعد صعود یعنی اوپر چڑھنا، صعود جو ہے اوپر چڑھنا۔ ویسے تو بات یہ ہے جب یہ اللہ کے والے سے بات ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں، ایسے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ یہاں نہیں ہے کہ وہاں بھی ہے، تو بات بہرحال ایک انسانی تصور ہے، وہ اس کے لیے بلندی کی طرف دیکھتا ہے، یعنی اس طرف کرتا ہے، آسمان یہ دیکھتا ہے، ایسے کرتا ہے، یعنی یہ اس کا انداز ہے۔ ویسے یہاں پر کیا بات ہے، یہ یعنی بلندی قبولیت، قبول ہونے کے معنوں میں استعمال ہو رہی ہے، یہاں جو چڑھنا ہے یعنی قبول ہونے کے معلوم ہے کہ قبول اس کے بعد جو چیز ہوتی ہے، اس کے بعد جو چیز پر چڑھتی ہے، بلندی پر جاتی ہے، وہ کیا ہے، کلم الطیب، پاکیزہ قول، یہ جو ہے پاکیزہ قول۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، تو یہ عزت کسے ملے گی، حقیقی عزت، پائیدار عزت جو دنیا سے لے کر عقبہ تک تمہیں ملے اور کبھی انسان ذلت سے آشنا نہ ہو، یہ اللہ کی بندگی سے میسر آئے گی، اس کے ہو جاؤ گے تو وہ تمہیں مل جائے گی۔ تو اس لیے پہلے کیا بات بتائی، کلم الطیب، اللہ کی طرف جانا ہے، اور اللہ کے پاس کیا چیز جائے گی، یصعد الکلم الطیب۔ کلمہ طیب کیا ہے، کلمہ طیب کیا ہے، ابھی ایک تو ہم کہتے ہیں نا کلمہ طیب جو ہے، کلمہ طیب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم،
تو بنیادی طور پر یہ بات کیا ہے، ہر وہ قول، ہر وہ پاکیزہ کلمہ جو صالح عقیدے اور صحیح طرز فکر کی ترجمانی کرتا ہے، یعنی صحیح عقیدے، صحیح، یہ بھی کلمہ طیب ہے نا جو پڑھ رہے ہیں، کیا ہے کلمہ طیب ہے سارے کے سارے، یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے صالح عقیدہ اور صحیح طرز فکر کی ترجمانی، جو بھی جس الفاظ جو کر رہے ہوتے ہیں، جو کلمہ ہے، تو یہ جو قول ہے یہ عروج پاتا ہے، یہ اوپر جاتا ہے، اللہ کے پاس قبول ہوتا ہے، یعنی معاملہ اس اعتبار سے یہ۔ اب جہاں یہ بات ہو رہی تھی وہاں کیا تھا، ایک طرف مشرکین تھے، ان کے پاس کیا تھا، خبیث اقوال تھے، باطل نظریات تھے، باطل یعنی وہ چیزیں تھیں، اور اہل ایمان کے پاس کیا بات تھی، ان کے پاس قول حق تھا، اور ان کے پاس قول سدید تھا، ان کے پاس نیکی کی بات تھی، ان کے پاس صحیح نظریہ حیات تھا، یعنی یہ سب چیزیں ان کے پاس تھیں۔ کس چیز کو باقی رہنا ہے، کس چیز کو ختم ہو جانا ہے، جس کی کوئی بنیادی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اسے ختم ہی ہو جانا ہے، اور جس کی ہے اسے باقی رہنا ہے۔ یہ مضمون ہم نے پڑھا تھا ابھی سورہ نور کے اندر، جہاں پر اللہ نے اسے جو ہے اس شجرے سے تعبیر کیا تھا کہ اس کی جو ہے کیا کیفیت ہے، یعنی جو انسان کلمہ طیب اختیار کرتا ہے اسے اللہ نے کس چیز سے مثال دی تھی، اس طرف سے جس کو حرام پھل دے رہا ہے، اب سورہ ابراہیم کی بات تھی۔ تو یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے اس حوالے سے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس جو قبولیت کا درجہ حاصل کرتا ہے، جسے بلندی عطا ہوتی ہے، جس کو کوئی نتیجہ اس کا نکلتا ہے، وہ کیا ہے، پاکیزہ کلمہ، پاکیزہ بات، وہ قول عروج پاتا ہے جو پاکیزہ ہو، حقیقت پر مبنی ہو، جس میں نیک نیتی کے ساتھ ایک صالح عقیدے اور ایک صحیح طرز فکر کی ترجمانی کی گئی ہو۔ پھر بات اس پر مکمل نہیں ہوتی، بات اس پر پوری نہیں ہوتی۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، والعمل الصالح، تو عمل صالح بھی اس کے ساتھ درکار ہے، یعنی قول کے مطابق عمل بھی درک چاہیے۔ عمل صالح کیا ہے، پاکیزہ قول، اس پر عمل جو ہے وہ عمل صالح۔ تو اس معاملے میں بات بتا دی کہ ایک پاکیزہ کلمے کو جو چیز عروج کی طرف لے جاتی ہے وہ قول کے مطابق عمل ہے، وہ قول کے مطابق عمل ہے جو آدمی کو اوپر لے جائے گا۔ جہاں قول تو بڑا پاکیزہ ہے مگر عمل اس کے خلاف ہے، عمل اس کے خلاف ہے، وہاں قول کی پاکیزگی ٹھٹر کر رہ جاتی ہے، وہاں کیا کہ یہ وہ منجمد ہو جاتی ہے۔ آدمی کہتے ہیں میرا نصب العین یہ ہے، اور اس کا عمل اس کے نصب العین کے برخلاف ہے، یا کچھ بھی اس کے مطابق نہیں ہے، یا وہ اس پر کام نہیں کر رہا ہے جتنا بڑا نصب العین کی بات کرتا ہے۔ تو یہ اس کا معاملہ کیا ہوگا، تو جہاں پر قول کے مطابق عمل نہیں ہے تو وہاں پھر صرف زبانی کلامی باتیں کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا کرتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے اس طرح سے بتا دیا گیا کہ عروج پر پہنچانے کے لیے اس کلمے کو عمل صالح درکار ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ قرآن مجید جو ہے قول صالح اور عمل صالح کو لازم و ملزوم کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، اسے ایمان اور عمل صالح کہتے ہیں، یعنی اس اعتبار سے یہ کہ لازم و ملزوم کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ کوئی عمل محض اپنی ظاہری شکل سے کے اعتبار سے صالح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی پشت پر عقیدہ صالح موجود نہ ہو، یعنی ایمان موجود نہ ہو۔ کوئی بھی عمل جو ہے یعنی اپنی کوئی حقیقت نہیں رکھتا، چاہے کیسے ہی کام کیا جا رہا ہو، اس کے پیچھے یعنی ایمان عقیدہ صالحہ وہ جو ہے موجود ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے کوئی عقیدہ صالحہ ایسی حالت میں معتبر نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ آدمی کا قول اپنا عمل جو ہے اس کی تائید نہ کر رہا ہو، اس کی تصدیق نہ کر رہا ہو۔ ایک شخص یہ کہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اور در کے جو ہے پھر وہ سجدہ ریزی کرتا پھرے، تو اس کا قول اس کے عمل کی تکذیب، اس کا عمل جو اس کے قول کی تکذیب کر رہا ہے، اس کا عمل کی تکذیب کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی کہے ظلم بالکل نہیں ہونا چاہیے اور ہر طرح کا ظلم روا رکھا ہوا ہے، خود ظالم بن کے گھوم رہا ہے، تو اس کا یہ قول جو ہے اس کا کہنا بیکار ہو جائے گا کہ یہ ظلم کی اتنی مذمت کرتا ہے اور خود بڑا سب سے بڑا ظالم بنا ہوا ہے، یعنی خود ظلم کرتا ہے۔ یہ اس اعتبار سے یہ چیز جو ہے سامنے رہے تو ایک پہلو تو اس کا یہ ہے۔ دوسری بات ہمارے سامنے یہ بھی آ جاتی ہے، اس کو اس حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اب یہ جو ہم اس ذکر و اذکار کی بات ہے، یعنی عملی سوال وہ ہے نا پاکیزہ قول ہے، جتنے اذکار ہیں وہ کیا ہیں، پاکیزہ اقوال ہیں۔ بعض لوگ صرف پاکیزہ اقوال پر اکتفا کرتے ہیں، پاکیزہ اقوال پر اکتفا کرتے ہیں، عمل صالح اس کی پیچھے موجود نہیں ہوتا، یعنی زندگی عمل سے خالی ہوتی ہے، زندگی عمل سے خالی ہوتی ہے۔ یہاں کیا بات بتائی جا رہی ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یعنی اسے قابل قبول بنانا، اسے نتیجہ خیز بنانا، اسے منزل کامیابی تک لے کے جانا،
وہ حقیقی عزت کا حاصل ہو جانا، کہتے ہیں نا یہ، یعنی دنیا میں بھی عزت درکار ہے، آخرت میں بھی عزت درکار ہے، آخرت میں بھی عزت درکار ہے کہ آخرت کی رسوائی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں نا، اللہ آخرت میں رسوا نہ کر دے۔ اس معاملے میں یہ بات ہے کہ پھر کیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کے یعنی عقیدہ صالحہ، اس کے عقیدہ صالحہ یا ذکر اذکار کے ساتھ کیا ہے، عمل صالح بھی درکار ہے، تو وہ اس کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جہاں ایک طرف اللہ کی پاکیزگی بیان کی جائے، اللہ کی پاکی بیان کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کی تسبیح بیان کی جائے، لیکن آدمی عملاً جو اس کے خلاف جا رہا ہو، کام نہیں کرتا ہو، اللہ کی پاکی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی فرمانبرداری نہ کرتا ہو، اس کی عبادت نہ کرتا ہو، اس کی اطاعت نہ کرتا ہو، یہ بندگی بجا نہ لاتا ہو، تو بات پوری نہیں ہوتی۔ اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی اس کے نحوی ترکیب کے اعتبار سے ان الفاظ کی چیزیں بدلتی بھی ہیں، اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ عمل اس کے لیے کہ کوئی عمل آدمی کر رہا ہے تو اس کے لیے عقیدہ صالحہ بھی اس کے ساتھ درکار ہے، جو بات ہم پہلے کر چکے ہیں، تو وہ بھی یہی بات ہے کہ خالی الفاظ نہیں چلیں گے، ایسے خالی عمل بھی نہیں چلے گا، عمل کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکیزگی درکار ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ ویسے بھی انسان کو اللہ کے ساتھ وابستہ رہنے کے لیے انہی کلمات صالحہ کی ضرورت ہے، اس لیے کیا کہا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا، لوگوں اللہ کا ذکر کرو کثرت سے ذکر، یعنی یہ چیز بھی درکار ہے جو انسان کو عمل پر آگے بڑھاتی ہے، اس کے عمل کے لیے بھی امید و معاون بنتی ہے۔ تو اصلاً ذکر کیا، اللہ کی یاد ہے، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو یاد رکھنے کے جو طریقے ہیں جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں کہ شب روز انسان جو ہے زندگی کے معاملات میں اللہ کو ہر موقع پر یاد رکھتا ہے، جب ملتے ہوئے، اب رخصت ہوتے ہوئے، کام کا آغاز کرتے ہوئے، کام کے درمیان میں، یعنی ہر موقع پر اللہ کو یاد کرنا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، یعنی اللہ تعالیٰ وہاں پر کہتے ہیں کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھیل جاؤ زمین میں، اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، یعنی اس موقع پر جو ذکر کی کیفیت ہے، یعنی ایک تو یہی کہ ان معاملات میں اللہ کا حکم کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہر موقع پر اللہ کی بات اللہ یاد رہے، اور آدمی زبان سے بھی اور قول سے بھی اور دل سے بھی اس کو یاد رکھے، اس کی ہدایات پر عمل کرے۔ تو یہاں پر یہ چیز جو ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے، تو اگر ایسا کام انسان کرے، ایسا کام کرے کہ وہ اپنے قول اور عمل کی یکسانیت کے ساتھ جو ہے اللہ کی طرف راغب ہو جائے، تو پھر اسے دنیا اور آخرت میں عزت ملتی ہے، دنیا اور آخرت بالآخر، یعنی یہ ہو سکتا ہے، ایسا بھی آپ کو ملے گا، یہ کیفیت بھی ہوگی کہ کبھی ایسے مرحلے ہوں، یعنی جب کشمکش کا دور ہو، دل سے لوگ ان کی عزت کرتے ہوئے قائل ہوں گے، آدمی تو یہی لوگ ٹھیک ہیں، یعنی جو لوگ ان کے مد مقابل ہوں گے، جو ان کے مخالف ہوں گے، دل میں ان کے یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ آدمی تو صحیح ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز جو ہے سامنے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے عزت، جیسے کہا ہے کہ ہم ان کے لیے محبت پیدا کر، سورہ مریم میں کہا نا ہم ان کے لیے جو ہے محبت عنقریب پیدا کر دیں گے، لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ تو محبت عزت کے بغیر نہیں ہوتی، اس آدمی کی عزت آپ کی نظر میں نہ ہو آپ اسے کیسے محبت کریں، یعنی حقیقی محبت جسے کہتے ہیں، نفسانیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، نفسانی جو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی حقیقی محبت تو عقیدت کا نام ہے، عقیدت عزت کے بعد کی بات ہے، یہ عقیدت آدمی کے دل میں پیدا ہو جائے کہ کسی کی عقیدت بھی انسان کے دل میں ہو، تو عزت اور پھر عقیدت یہ کیا ہے، اور عزت کے لیے کیا بتا دیا، قول صادق اور عمل صادق، دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ ان کے مقابلے میں بیہودہ چال بازیاں کر رہے ہیں، یعنی ایک تو یہ لوگ ہو گئے کہ صحیح بات بھی صحیح ہے، عمل بھی صحیح ہے، تو ان کے مقابلے میں جو لوگ بیہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، مکر اولئک هو یبور، اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا، یعنی نتیجہ بالآخر وہی کہ ان کا قول باقی نہیں رہے گا، ان کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں یعنی عام انسانوں کی طرف، واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بناتی ہے، کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے، اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو بات کہتے ہیں کہ انسان کا آغاز، یعنی پہلا آغاز کس طرح سے، یعنی اس کو اللہ نے پہلا انسان جو ہے مٹی سے بنایا،
بات بتائی ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے, پھر نطفے سے بنایا, تو یعنی اس کی نسل جو ہے وہ چلائی ہے. تو یہ نطفہ بھی جن چیزوں سے مرکب ہوتا ہے, زمین سے وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں, یہ بات اپنی جگہ پر. تو یہ بات کہ پھر اس کی نسل نطفے سے چلائی, پھر تمہارے جوڑے بنا دیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا. پہلا انسان دنیا میں آنے کے بعد فوراً کیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خلق, اسی سے اس کا جوڑا بنا دیا. سورہ نساء پہلی آیت کے اندر کہا کہ اللہ نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا, اسی سے اس کا جوڑا بنا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کام کیا. اور پھر کہا کہ پھر انہی کے ذریعے وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, پھر کیا رہا, پھر اللہ نے سارا نظام بنا دیا. تو کہا کہ یہ سب کچھ اللہ کے علم کے مطابق ہے, اللہ کی حکمت کے مطابق ہے, اللہ کی اپنی قدرت کا معاملہ ہے, اللہ کے اختیار کا معاملہ ہے. کیا کیا جائے, جیسے کہا للہ ملک السماوات والارض, کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے. یخلق ما یشاء, جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی آسمان و زمین کی بادشاہت کا مالک ہے. جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں ملا جلا کر دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے لانچ کر دیتا ہے. وہ قدرت والا اور حکمت والا, یعنی اللہ تعالیٰ کی اختیار کی بات ہے یہ. تو ظاہر سی بات ہے کہ علم اور قدرت. تو یہاں پر کیا کہا, کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے, مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے اور اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہوتا ہے. اللہ کے علم میں تو ہو رہا ہے, اللہ کے ویسے بھی اللہ کے علم کی بات جو وسعت رکھتا ہے, اور پھر اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہی. اور پھر کیا کہا, کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے, مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے. یعنی جو شخص دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ دنیا میں کتنی عمر اسے پانی ہے. کسی کی عمر دراز ہے, یعنی بڑی لمبی عمر پائی ہے, تو اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے. کسی کی عمر چھوٹی ہے تو اللہ کے حکم سے, اس کے فیصلے کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے. یعنی اللہ نے لکھا, کہتے کوئی مرنے کی عمر تھی, کہتے ہیں نا کوئی آدمی جو ہے اگر کوئی نوجوانی میں کسی ایسی عمر میں وفات پا جاتا ہے تو اس کے بارے میں بعض لوگ کہہ رہے ہوتے تو یہ مرنے کی عمر تو نہیں ہے, یہ تو مرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. اللہ اس کی عمر جتنی لکھ دی ہے, یا کہتے ہیں کہ یہ ناگہانی یعنی ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا, ناگہاں یہ جو ایسا ہو گیا کہ. تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی عمر جو ہے وہ لکھ رکھی ہے, اور اس کے مطابق ہی سارے معاملات جو ہوتے ہیں اسی کے مطابق ہوتے ہیں. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے, یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے, طے شدہ ہے. تو اس میں بات قرآن مجید میں اور مقامات بھی ہمارے سامنے آتی ہے. کوئی شخص مر نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو, اور اللہ کا حکم جو ہے کتابم مؤجلہ لکھا ہوا موجود ہے. اللہ کے لیے سارے کام آسان ہیں, اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. وما یستوی البحران ھذا عذب فرات ھذا عذب فرات صائغ شرابه وھذا ملح اجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فرمایا اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں. دونوں ذخیرے یعنی کھاری اور میٹھا پانی, سمندر اور دریا, یہ سب جو ہے میٹھے, اور سب یہ جو پانی جو ہے دریاؤں, جھیلوں اور چشموں میں میٹھے پانی, اور بعض اوقات سمندر کے اندر بھی ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں. ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے, پینے میں خوشگوار, دوسرا سخت کھاری کہ حلق چھیل دے. مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو, پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو, اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. یعنی دونوں کے اندر کتنا فرق ہے, ایک کا استعمال دوسرے کا استعمال اور کی ترکیب میں. یعنی اس اعتبار سے کہ کھاری ہے, سخت کھاری ہے, حلق چھیل دے, دوسرا میٹھا پانی پینے کے لیے آدمی استعمال کرتا ہے, لیکن دونوں انسان کے کام آ رہے ہیں, دونوں انسان کے کام آ رہے ہیں. جیسے کہ مچھلیاں دونوں جگہ سے نکلتی ہیں, انسان استعمال کرتا ہے, ایسی موتی مونگے یہ بھی یعنی سمندر میں کثیر ہوتے ہیں, وہاں قلیل ہوتے ہیں, لیکن ملتے ہیں یہ سب چیزیں. اور اسی پانی کے اندر دریاؤں میں, سمندروں میں, جھیلوں میں, سب جگہ کہ اللہ نے سواری کا انتظام بھی کر دیا, کشتیاں چینا چیرتی چلی جاتی ہیں, اور ان دونوں سے انسان جو ہے رزق حاصل کرتا ہے, اللہ کا فضل تلاش کرتا ہے. یعنی ایک طرف بار برداری بھی فضل تلاش کرتا ہے, ادھر سے ادھر کام کاروبار چل رہا ہے, دوسری طرف انہی سے جو کہا کہ تر و تازہ گوشت یعنی مچھلی کتنی بڑی مقدار میں حاصل ہوتی ہے, کتنا بڑا رزق کا انتظام اللہ نے اس کے انسانوں کے لیے وہاں پر کر رکھا ہے. لیکن ساتھ ساتھ کیا کہا, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, نعمتوں کے بعد کیا کہتے ہیں, تاکہ تم شکر گزار بنو. بے شکریہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, پھر وہی ساری بات سامنے رہنی چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر ہونی چاہیے, اپنے منعم کو پہچاننا چاہیے, اپنے منعم کے یعنی احسان مند ہونا چاہیے اور اس کے احسان کو تسلیم کرنا چاہیے.
اور جس مقصد کے لیے اس نے سب نعمتیں دی ہیں، تمہیں پال رہا ہے، تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، جو کام تمہارے حوالے کیا ہے کام کرنا چاہیے، تو شکر گزاری کی بات ہے۔ ساری چیزیں استعمال کریں، کھائیں پیئیں، زبان سے 2 لفظ نکال دیے، بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ زندگی اپنی مطلب مرضی کے مطابق گزار رہے ہیں۔ تو جس نے جس مقصد کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، تمہیں پال رہا ہے، پوس رہا ہے، تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کر رہا ہے، سہولتیں اور آسانیاں فراہم کر رہا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے، یعنی جس مقصد کے لیے اس مقصد کو حاصل کرنا۔ اللہ نے تمہیں دنیا میں اپنے نائب کی حیثیت سے بھیجا، اپنے بندے کی حیثیت سے بھیجا، تو اللہ کی بندگی اختیار کی جائے اور اللہ کی نیابت کی ذمہ داری فریضہ جو ادا ہمارے ذمہ کیا، یعنی دنیا میں اللہ کے نظام کو قائم و نافذ کرنے کی جدوجہد اور دنیا تک اسے پہنچانا، اور تمام ذمہ داریاں اس حوالے سے آتی ہیں، پوری کرنا، یہ شکر کا تقاضا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اللہ اس کی قدرت، اس کی شان، وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے، وہ چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ وہی اللہ جس کے سارے کام ہیں، وہی تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ ما یملکون من قطمیر۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں اس میں کہ اس میں یہ جو چیز ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، بلکہ دوسری آیت کو بھی اس کے ساتھ ملائیں، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ اسے چھوڑ کر جن کو دوسروں کو تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر کے ساتھ کہا کہ وہ ایک پرے کہا کے مالک بھی نہیں ہے، انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو تمہیں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اللہ کی قدرت کی بات تو یہ، جیسے پہلے بات آئی ہے آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ کے جب الہ ہونے کی، مالک ہونے کی، معبود ہونے کی بات ہوتی ہے تو اس کی صفات بھی آتی ہے، اس کا قدرت، اس کا اختیار، کیا کیا کام وہ کرتا ہے۔ تو دن کے اندر رات کو، رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے۔ ایک تو یہ کیسے دن رات میں داخل ہو جاتا ہے، دن رات میں، رات دن میں داخل ہو جاتی ہے، یہ اپنی جگہ پر، اور پھر یہی سردی، سردی اور گرمی، مضمون کل آپ کے سامنے تھا، کیسے چیزیں جو ہیں کبھی وہی وقت جو ہے سردیوں میں جو ہے وہ رات بن جاتا ہے، یعنی اس میں جو ہے سورج غروب ہو جاتا ہے، اور کب دن گرمیوں میں وہی وقت دن کا بن جاتا ہے، یہ سب بھی ہوتا ہے، دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرتا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کی اپنی حکمت ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، جس کی بنیاد پر یہ سارے سب نظام بنتا ہے اور یہ سارا نظام چلتا ہے، اور سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلا جا رہا ہے۔ جو اللہ نے وقت مقرر کر دیا ہے اسی پر یہ سارے کام جو ہے یہ ہونے ہیں، سب کام اسی وقت پر انجام پانے۔ انسان کا اپنا وقت مکمل ہو رہا ہے، دنیا کا وقت مکمل ہو رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا وہی تمہارا رب ہے، وہی اللہ، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہی اللہ تمہارا، یہی جو کام کرنے والا، یہ اللہ تمہارا رب ہے، اور وہی بادشاہ ہے، مالک ہے، بادشاہی اسی کی ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی۔ تو بات تو یہ ہے کہ اللہ کو معبود مانتا ہے صرف اس حیثیت سے کہ عبادت کر لی جائے، سر اس کے آگے جھکایا جائے، لیکن حاکمیت کسی اور کی مان لی جائے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بار بار کہتے ہیں لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کی حاکمیت ہے، اسی کی حکمرانی ہے، اسی کی اطاعت کی جانی چاہیے۔ اور پھر یہ بات یہ کہی کہ اس کو چھوڑ کر جن کو انہوں نے پکارتے ہیں، یہ ایک تو کسی چیز کے مالک نہیں ہے، کوئی چیز کسی کے پاس کوئی، یعنی جو لوگ زبردستی لوگوں کی الہ بن جاتے ہیں، یعنی ان پر اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں، اپنا نظام مسلط کرتے ہیں اور ان کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، کس بنیاد پر، کیا ان کا اختیار ہے، یعنی کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر ایسا چاہتے ہیں؟ کوئی بھی چیز نہیں ہے ان کے پاس، یعنی کس چیز کی، انسانوں کے مالک ہیں، انسانوں کے لیے کچھ کرتے ہیں، کچھ پیدا کیا ہے، کچھ بنایا ہے، کیا کیا؟ سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے احکامات کے تحت رہتے ہوئے اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے ان کو۔ اور جو لوگ خود ان کے مالک بننا چاہتے ہیں ان کا معاملہ اسی طرح کا ہے کہ پھر وہ الہ کے مقام پر متمکن ہونا چاہتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے، بنایا کچھ نہیں ہے، کوئی چیز ان کے کام ان کا نہیں ہے۔ اور جو لوگ خود کسی کو بنا لیتے ہیں ان کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے۔ تو کہا انہیں پکارو تو تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، سن لے تو ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ کچھ تو ایسے بت ہیں وہ تو سن بھی نہیں سکتے، کچھ انسان بنا رکھے ہیں۔ تو کہا کہ اگر یا کوئی مرے ہوئے انسانوں کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، انبیاء ہیں، بزرگ ہیں، تو بھی تو کہا یہ کہ اگر سن بھی لیں تو اس کا جواب نہیں دے سکتے، یعنی تمہیں اس کا جواب سے مراد کیا ہے، پر اس پر عمل کرنا، اس کا نتیجہ، تمہاری خواہش کو پورا کرنا، تمہاری اس کی ضرورت کی تکمیل کرنا۔ جب مالک ہی نہیں ہے تو کہاں سے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہی کرے گا اس معاملے میں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر
اس خبیر کے سوا جو اللہ رب العالمین ہے تمہیں کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ساتھ ساتھ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جو اللہ کے ان احکامات کو سمجھتا ہے، پڑھتا، قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑتا ہے، سنت سے وابستہ ہوتا ہے، تو وہ حقیقی علم حاصل کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر پھر وہ کامیابی کے راستے پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔